السلام علیکم. میں پروفیسر نورین ڈیفینس ایجوکیشن اسکول سسٹم سے آپ سے مخاطب ہوں. ہم لوگ جو ہے وہ 9th کلاس کی کتاب مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 1 کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے تھے، پاکستان کی نظریاتی اساس. اس میں آج کا ہمارا عنوان ہے دو قومی نظریہ. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں تھیں. ویسے تو بہت ساری قومیں تھیں، لیکن وہ دو قومیں جو کہ صدیوں ساتھ اکٹھا رہنے کے باوجود بھی جنہوں نے اپنی نظریاتی اساس، اپنا رہن سہن، اپنی ثقافت کو جو ہے وہ زندہ رکھا، وہ ہندو اور مسلمان تھے. ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی یا بنیاد رکھی گئی. اور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں جو ہے وہ جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اسی دن ہی دو قومی نظریے کی ابتدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے دو قومی نظریہ بچوں یہ ہے کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں جو کہ جن کا اپنا ثقافت ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنی آئیڈیالوجیز ہے. تو اس وجہ سے جو ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتی. اس لیے جب دو قومیں اپنا ایک الگ نظریہ رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، نظریے کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نظریے کا مطلب ہوتا ہے سوچ یا مقصد، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ زندگی گزاری جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا نظریہ الگ ہے اور ہندوؤں کی زندگی گزارنے کا نظریہ الگ ہے. مسلمانوں کی جو نظریاتی اساس ہے اس کی بنیاد اسلام پر ہے. ٹھیک ہے، اور ہندو اس کے بالکل برعکس ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. اس لیے جو ہے یہ دونوں قومیں مل کر ایک مشترکہ معاشرے کی بنیاد نہیں رکھ سکتی. اس لیے جو ہے وہ دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی، تاکہ یعنی کہ ہندو اور مسلمان جو ہے دو الگ قومیں ہیں اور انہیں اپنے اپنے نظریے کے تحت زندہ رہنے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ کر دینا چاہیے، تاکہ یہ اپنی جو ہے وہ نظریاتی اساس کو زندہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، تو یوں جو ہے وہ دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارا ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ. کہا جائے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے رکھی، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے جب 1969 میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تو اس وقت ہی جو ہے مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں میں جو ہے وہ علیحدہ قوم کا شعور اجاگر کیا. اور لفظ قوم جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا اور ان کو جو ہے یہ اجاگر کروایا کہ اگر آج مسلمان اپنے تشخص کے لیے، اپنی نظریاتی اساس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو جو ہے ان کی اپنی کوئی بھی پہچان جو ہے وہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اردو ہندی تنازع کے بعد جو ہے اگر جو ہے ہندوؤں کی قومی زبان جو ہے وہ ہندی تھی اور مسلمانوں کی قومی زبان اس وقت جو ہے وہ اردو تھی، اگر وہ اردو کو ختم کر دیا جاتا تو مسلمانوں کی اپنی کوئی بھی پہچان نہ رہ جاتی اور انہیں جو ہے وہ ہندوؤں کے انڈر ہی جو ہے وہ رہنا پڑتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انگریز اگر چلے بھی جاتے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے جو ہے برصغیر پر قبضہ کر رکھا تھا اور باقی تمام قومیں جو ہے ان کی مغلوب ہو گئی تھیں 1857 کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس وقت کے بعد جو ہے مسلمان اور ہندو جو ہے وہ انگریزوں کے انڈر تھے، اور اگر انگریز چلے بھی جاتے تو سب سے بڑی قوم جو تھی وہ ہندو تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزوں کے بعد ہندوؤں کا غلام ہو کر رہنا پڑنا تھا. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی اساس جو ہے وہ ختم ہو جانی تھی. اس لیے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ دو قومی نظریے کو اجاگر کیا اور مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر کیا کہ اگر جو ہے وہ اپنے اس نظریے کے تحفظ کے لیے جو ہے اکٹھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اسٹینڈ نہیں لیں گے تو ان کی اپنی کوئی بھی پہچان باقی نہیں رہے گی.